بھوک آخرت کی اور شکم میری دنیا کی کنجی ہے۔ شکم جب سیر ہو جاتا ہے تو دوسرے تمام اعضاء شہوت کی بھوکے ہوتے ہیں، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو اعضاء شہوت سے سیر ہوتے ہیں۔ سیری کی حالت میں حکمت کی باتیں یاد نہیں رہتی اور عقل متغیر ہو جاتی ہے، اور نیز خلقت پر شفقت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ سیر شخص کو دوسروں کی بھوک کا احساس نہیں رہتا۔ اگر میں حلال لقمہ رات کو کم کھاؤں تو اسے صبح کی نماز پڑھنے سے بہتر جانتا ہوں۔ اگر ظالم خدا تعالیٰ کو یاد کرے تو وہ اسے لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسے مال سے خرچ کرے جس میں شبہ ہو اور اس میں کوئی حق مقام ہو تو بارگاہ کبریائی سے آواز آتی ہے کہ تمہارا فریضہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے مال کو حقداروں کے حوالے نہ کرو۔ جو کوئی دن کو نیکی کرے اس کا اجر رات کو پا لیتا ہے، اور رات کو کرے تو دن کو اگر نقد ثواب نہ پائے تو جانو کہ آخرت میں بھی نہ پائے گا۔ قبولیت کی راحت چاہے تو فوراً مل جائے۔ اگر ایک دوست سے خیانت دیکھو تو عتاب کرو، کیونکہ وہ ایسی بات کہے گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ آپ مناجات میں کہا کرتے تھے کہ الہی جو شخص تیرے احکام کی پابندی نہیں کر سکتا کیوں کر وہ تیری خدمت کے قابل ہو سکتا ہے۔ الہی جس کو تیری نافرمانی کرنے سے آر نہیں وہ کیوں کر تیری رحمت کا امیدوار ہوگا۔ وفات کے قریب لوگوں نے آپ سے کہا کچھ خوشخبری دیجئے، کیونکہ آپ ایسے اللہ کے ہاں جاتے ہیں جو غفور ہے۔ فرمایا بلکہ میں ایسے اللہ کی خدمت میں جاتا ہوں جو گناہ صغیرہ کا حساب لیتا ہے اور گناہ کبیرہ پر عذاب کرتا ہے۔ یہ فرمایا اور انتقال کر گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ اس درجہ محتاط تھے کہ اکثر فرمایا کرتے تھے کچھ اقوال صوفیاء کرام کے مجھے معلوم ہوئے ہیں، مگر جب تک وہ گواہ قرآن مجید اور احادیث ان اقوال کے شاہد نہ ہوں میں ہرگز ان پر عمل نہ کروں گا۔ اس عورت کو مت چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا جو اپنی 3 چیزیں ختم کر دے: اپنی انا، اپنا غصہ اور اپنا نکما پن۔ عورت اگر 2 باتوں پر عمل کرے تو مرد دوسری لڑکی کو دیکھنا تو دور سوچنا بھی چھوڑ دے گا۔ اسے عزت دیتی ہو، مرد کی دکھتی رگ کا پتہ جان